الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی ربی لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، ہمیشہ ہر حال میں الحمدللہ۔ آج ہفتہ ہے پاکستان میں 2021، یکم مئی ہے، مئی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ جدید روایات کے مطابق یہ یوم مزدور کہلاتا ہے، یکم مئی، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 1442 سن ہجری کا رمضان المبارک، اور آج 18واں روزہ آج سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سحری کی ہے ہم نے 18ویں، انشاءاللہ یہ روزہ بھی افطار ہوگا اللہ کی مہربانی سے، شکر الحمدللہ۔ دوسرا عشرہ بس کل اور پرسوں 20 روزے پورے ہو جائیں گے، پھر معتکفین جو ہیں اعتکاف والے وہ رخ کریں گے۔ موجودہ حالات میں ترتیب عجیب و غریب بن رہی ہے، تو بالعموم آپ لوگ گھروں میں ہی ہیں، اپنے اپنے کمروں میں۔ اگر چھٹیاں ہو جائیں تو کوشش کریں کہ اعتکاف کی نیت کر لیں جہاں جہاں آپ ہیں، اور زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کے نظام میں جذب ہو کر گزاریں انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ وہ کہتے ہیں جب فیوض و برکات کا سلسلہ تھمنے والا ہو، وہ جو اسپیشل پیکج، آپ یوں سمجھیں کسی مال میں آپ جاتے ہیں اور وہ ایک آفر کرتے ہیں کہ آج آپ ہر چیز کا ریٹ جو ہے نا وہ 10% پہ نیچے آ گیا، 90% ڈسکاؤنٹ مل گیا، آپ کو بگ آفر ہو گئی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سارے جوک در جوک رش ہو جاتا ہے، یا حی یا قیوم۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، بہت بڑا ڈسکاؤنٹ، بڑی آفرز ہیں اس کے پیچھے، ڈیوائن آفرز ہیں، اور ڈیوینٹی، الوہیت، اللہ کا نظام مکمل طور پر سخی ہو کر آپ کے آس پاس ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ 11 مہینوں کا خرچہ جو ہے نا آپ یہاں پہ نکال سکتے ہیں، وہ بزنس کر سکتے ہیں جو عام دنوں میں ماحول نہ بننے کی وجہ سے، چونکہ اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے جسمانی طور پر پردہ فرمائے ہوئے لگ بھگ 1500 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ
سن ہجری 31 اور 32 سن عیسوی جو ہے عیسوی کیلنڈر کے مطابق 632 AD، اور یہ ہے 2021۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ 7ویں صدی کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں سے پردہ فرمانا، جسمانی دنیا میں سفر کا پورا ہونا۔ رحمتوں کا سفر تو زمان و مکان سے ماورا ہے، وہ تو کل عالمین کے لیے ہے۔ جس پلانٹ پہ جس طرح کا ٹائم اینڈ سپیس ہے، اور جہاں پہ ٹائم اینڈ سپیس نہیں بھی ہے، تو رحمتوں کا تصور کل عالمین کے لیے ہے۔ تو ہماری یہ 21ویں صدی ہے۔ اب 7ویں صدی عیسوی اور 21ویں صدی عیسوی میں لگ بھگ 1400 یعنی 14 صدیاں آپ اندازہ لگائیں، تھوڑا ویژولائز کریں اس دور میں جا کر۔ تو آج ہم جس دور میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ نہ کوئی صحابی کا تصور ہے، نہ کوئی تابعین، نہ تبع تابعین، اور پھر اس قدر برق رفتار زمانے میں جب دین اور دنیا کے معاملات کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا جا رہا ہے، کنفیوژنز کا زمانہ ہے، انفارمیشن وار کا زمانہ ہے، سائی آپس کا زمانہ ہے، ذہن کے ساتھ کھیلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو بہت مشکلات ہیں نوجوان نسل کے لیے، میں سمجھ سکتا ہوں، ہم سب کے لیے ہیں۔ تو آپ کو یہ رمضان کا مہینہ جو ملا ہے، اس میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ صداقتوں کی طرف آنے کی، خلوص کی طرف آنے کی۔ چونکہ زندگی کی ترتیب یاد رکھیں، بالکل سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پہلے آپ کی ہوتی ہے ایک تڑپ، آپ کو ایک چیز کی سمجھ آتی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، کوئی ضرورت پیدا ہوتی ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسی وجہ، شوق پیدا ہو جاتا ہے، لگن پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب آپ اس کی طرف آتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فرائض ہیں۔ تو فرض جہاں پہ آ گیا، حکم آ گیا، تو حکم کو ماننا ہے۔ تو اگر تو آپ صرف حکم کو مانتے رہیں جیسے تیسے کر کے بھی، دل چاہے یا نہ چاہے، سرور آئے یا نہ آئے، کیفیت بنے یا نہ بنے، تو فرض کو محض اس لیے آپ مان رہے ہیں کہ وہ ایک فرض ہے۔ لیکن جب آپ کوئی کام اس لیے کریں کہ اس میں آپ کا شوق بھی پیدا ہو جائے اور آپ کا خلوص اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے، یعنی آپ پہلے ہے کہ آپ صرف شریعت کے شرعی قوانین کی پابندی کرتے ہیں، جو کہ کرنی ہے، لیکن جوں جوں آپ کا اس میں خلوص شامل ہوتا جائے گا، آپ مخلصین ہوتے جائیں گے، تو اس اخلاص کی وجہ سے، اس خلوص کی وجہ سے آپ خالص ہوتے جائیں گے، اور جوں آپ خالص ہوتے جائیں گے، آپ کے درجات، مدارج، آپ کے جو سطح ہیں، درجے، وہ آپ کے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ساری زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں، پروگرس اسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ فزیکل اور میٹا فزیکل دونوں طرح آپ کی پروگرس چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ خلوص کے ساتھ کوشش کریں زندگی بسر کرنے کی۔ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، کوئی تعلق بنانا ہے، کوئی رشتہ جوڑنا ہے، کوئی کام سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، تو خلوص بڑی شرط ہے۔ سنسیئر فرینڈ جیسے لکھا جاتا ہے نا، مخلص دوست، تو ایک تو دوست ہوتا ہے جو نام کا دوست ہے، بس حالات نے دوستی بنا دی، لیکن جب آپ مخلص ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کسی کا نقصان نہیں چاہتے۔ ہمارے ہاں خلوص کی کمی ہے۔ تو تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ مسجد کے اندر بھی یہی اخلاص چاہیے کہ آپ کا قول اور فعل، مسجد اور گلی، دین اور دنیا کا فاصلہ سمٹ جائے، اور آپ ذوق و شوق کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ ایک تو فرض کر دیا گیا کوتب علیکم الصیام، لیکن جب آپ کے دل میں شوق پیدا ہو جائے اور آپ کو اچھا لگے رمضان کا آنا، اور جوں اس کی جدائی کے دن قریب آئیں، آپ کو بالکل وہی کیفیت آئے جیسے کسی محبوب کے بچھڑنے کی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل نرم کر دیا ہے، اور آپ کو تقویٰ کا وہ پیکج مل گیا ہے کہ اب آپ جدائی محسوس کرنے لگ گئے ہیں رمضان کی، اور اس کا وصل بھی آپ محسوس کرتے ہیں۔ تو جس قدر تمام بزرگ گواہی دے چکے ہیں، بڑی کتب کا میں نے اس میں مطالعہ کیا، تحقیق کی، ہر جگہ پہ رمضان کے حوالے سے اگر آپ نے خلوص کے ساتھ فرض تو کر ہی لیا نا، لیکن اگر اس میں خلوص بھی شامل ہو جائے خالصتاً اللہ کے لیے، اور آپ نے اس میں کوئی ڈنڈی بھی نہ ماری، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ایک نیا جنم، نئی زندگی، نئی شروعات، نئی بگننگز آپ کا انتظار کرے گی، اور پھر آپ نے
بالکل افریش انداز میں نئے سرے سے زندگی کی توانائیوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور پھر دنیا کے اندر جو ظلمتیں ہیں 1500 سال کے اندر پھیلی ہوئی، ان کے اندر سے اسی روشنی کے ساتھ جو آپ نے اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو چارج کیا تھا، میگنیٹائز کیا تھا آپ نے، اور اگر آپ نے زیادہ خلوص کے ساتھ اپنے اندر مقناطیسیت پیدا کر لی اور زیادہ روشن ہو گیا آپ کا ضمیر، آپ کا من، آپ کا وجود، آپ کی روح، تو انشاءاللہ تعالی آپ محسوس کریں گے کہ 11 مہینے میں آپ کے لیے آزمائشیں کم سے کم ہوں گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا سسٹم جو ہے وہ بچا لے گا، اور آپ کی زندگی میں بڑے خوبصورت انکشافات ہونا شروع ہو جائیں گے جو خود آپ کی زندگی میں محسوس ہوں گے۔ تو میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مخلص روزہ دار بنائے۔ یہ پیارا دوست 18 روزے آج مکمل ہو جائیں گے، کہیں پہ 19 ہو چکے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ دوستی کریں، پیار کریں، تلاوتیں کریں، وضو کریں، بار بار نماز کی پابندی کریں، تہجد پڑھیں، درود و سلام کی محفلیں جمائیں، صدقات و خیرات کی طرف آ جائیں، بار بار لمبے سجدے کریں، تہجد گزار ہو جائیں، اللہ کا ذکر، اللہ کے سسٹم پہ غور و فکر کریں، قرآن کی آیات غوطہ ہو جائیں، قرآن کے اندر اپنے حصے کے جواہرات، موتی تلاش کریں، چونکہ زندگی کا سفر کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے، اتنی بے یقینی ہے زندگی کی۔ تو جب آپ اپنے جسم کی اور روح کی اور ضمیر کی اور نفسیات کی جتنی بھی ٹرمز ہیں، جب آپ اس کو پاک صاف کر لیں گے تو سمجھیں کہ آپ کی زمین تیار ہو گئی ہے، بیج آپ نے لگا دیے۔ پھر 11 مہینے میں آپ دیکھیں گے جو بیج رمضان المبارک میں لگ رہے تھے، اس کی فصل آپ کو دنیا میں بھی آپ کاٹیں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں تو خیر ابھی سے بیج لگ رہے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے آپ نے وہاں پہ بیج لگانے ہیں، وہاں جا کے نہیں لگانے بیج، وہاں جا کے تو اللہ کا فضل ملے گا، عطا ملے گی، نتیجہ ملے گا۔ یہاں سے اپنے نوٹس تیار کر کے آگے بھیجیں، اپنی کیفیات کو یہاں سے بھیجیں۔ آپ کی زندگی میں جس قدر مخلص لمحات آ گئے، اسی قدر آگے جو ہے نا وہ خوبصورت زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہیں پہ اپنے مثالی وجود کی تشکیل کریں، یہاں سے آپ نمونہ بنائیں۔ پہلا آپ کے اختیار میں نہیں تھا، اللہ نے آپ کو بنا دیا جیسے بنانا تھا، اور بہت خوبصورت بنایا، احسن تقویم کے ساتھ بنایا۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب ہم نے اپنی ڈیمانڈ کرنی ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، جنت والوں کے پاس جانا ہے، اور ہم سلام قولم من رب الرحیم تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہماری کاوش ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اللہ کا فضل بھی اپنے بندوں پر ہوتا ہے، لیکن اپنے بندوں پر ہوتا ہے، ابلیس کے بندوں پر نہیں ہوگا۔ اللہ کا رحم بھی اپنے بندوں پر ہوتا ہے، اللہ کا رحم بھی اپنے بندوں پر ہوتا ہے، اور بندے خطا کار بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ وی آر ناٹ پرفیکٹ، وی آر ناٹ اینجلس۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن آپ ہر مرتبہ، ہر روز، ہر نماز سے پہلے کا وضو آپ کو حوصلہ دیتا ہے کہ آپ کا وضو بار بار ٹوٹتا ہے، اور ہر مرتبہ نماز کے لیے آپ تازہ وضو کرتے ہیں، آپ غسل کرتے ہیں، ہر روز آپ کو دانت برش کرنے پڑتے ہیں، مسواک کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، ہمیں جسم کی دنیا میں یہی کرنا ہے کہ جب کوئی چیز میلی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو پاک صاف کرتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو، جسم کی یا روح کی۔ آپ اپنے تصورات کو بھی پاکیزہ رکھیں، اور پاک کرنے کے لیے آپ کو پاک پانی چاہیے۔ میں نے اگر غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو تو میں گٹر کے پانی سے نہیں کروں گا، چونکہ غلاظت، آپ کے وجود کی غلاظت کو وضو نہیں کرا سکتی۔ آپ کو وضو چاہیے تو آپ کو پاکیزہ پانی درکار ہوگا۔ آپ اپنی سوچوں کو پاک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی سنگت، ایسی محفل، ایسی گفتگو چاہیے، ایسی صحبت چاہیے، کمپنی چاہیے جس میں آپ کو پاکیزہ خیالات ملیں۔ آپ کو اپنی نیوز فیڈ کے اندر وہ دیکھنا ہے روزے کی حالت میں جس سے آپ کی پاکیزگی پہ حرف نہ آتا ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے اگر آپ کا ماحول جس نے گھیرا ہوا ہے آپ کو، ماحول جن دائروں میں آپ رہتے ہیں، اگر آپ کے دائرے منور، معطر، مطہر نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جسم کا وضو تو کر لیا، لیکن آپ نے اپنی سوچوں کو، خیالات کو
بدستور وہیں پہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے جہاں سے پاکیزگی آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو پاکیزہ ہونے کے لیے جیسے آپ کا کسی جگہ پہ دم گھٹے تو آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا سانس بحال ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہو نا، گرمی لگتی ہے تو آپ کسی ٹھنڈے ماحول کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو کمرے میں اگر حبس محسوس ہوتی ہے تو آپ کھڑکیاں کھولتے ہیں، آپ انتظامات کرتے ہو۔ تو جسم کے لیے اس قدر تردد اور روح کی چندہ فکر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے اپنے ماحول کو بدلیں۔ رمضان المبارک میں ایک نیا جنم لے سکتا ہے آپ کا وجود، بالکل ماں کے پیٹ سے جیسے آپ پیدا ہوئے تھے اور بالکل معصوم تھے۔ اپنے آپ کو ری بورن کرتا ہے انسان، ری وائر کرتا ہے، ری پروگرام کرتا ہے، ری انجینئرنگ کرتا ہے، اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتا ہے۔ تو اپنی تمام چیزیں جو کمرے میں بے ترتیبی کے ساتھ پڑی ہوئی تھیں ان کو آپ ترتیب لگاتے ہیں۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کمرے چادریں تبدیل کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، جالے اتارتے ہیں۔ یہ 1 مہینہ آپ کے لیے آیا تھا کہ آپ مینٹیننس کریں، اوور ہالنگ کریں، ورکشاپ میں گاڑی ڈال دیں، ہر چیز اس کی چیک کریں، اپنے وجود کو اندر باہر سے اس کو ایگزامن کریں۔ اور وہ وہی کرے گا جو اکیلے بیٹھ کے یا لمبے سجدوں کے اندر اس چیز کا تزکیہ نفس کے مراحل طے کرے گا۔ لیکن اگر اس مہینے میں بھی آپ کے معمولات وہی رہتے ہیں، مشاغل وہی رہتے ہیں، تو یقینی طور پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں، رمضان کی جو بائی ڈیفالٹ بلیسنگس ہیں وہ تو آپ کو مل ہی جائیں گی، وہ آپ کو ملتی رہیں گی، لیکن جب آپ اپنے ڈیوائن شاپنگ مال کے اندر اس قدر بگ آفر کے زیادہ اشتیاق کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو زیادہ نعمتیں، برکتیں، سلامتی تک پہنچ جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو زیادہ سے زیادہ اس ڈیوائن سسٹم سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے پہلے بزرگ جو اپنے حصے کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی سمیٹ کے چلے گئے دنیا سے، اللہ کریم ان کے اس سلسلے کو ہمیشہ تا قیامت برقرار رکھے۔ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی ان کے لیے دعا کا ہاتھ اٹھاتا رہے۔ ہماری نسلوں میں، انسانی آبادیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ہو جو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتا رہے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب ماحول بنے گا۔ ہم سب کا ایک ماحول ہے، جیسے ہم پاکستان میں ہیں، وطن عزیز پاکستان میں، تو تقریباً 4تھی 5ویں نسل پاکستان میں جو چل رہی ہے، ہم سب کا یہی کامن وطن ہے۔ اپنے اپنے صوبے کے حساب سے زبان مل جاتی ہے، مادری زبان، پھر ایک قومی زبان ہے، ایک شناخت ہے، پھر ہمارا ایک خاص سائیکولوجیکل پیٹرن ہے اوورآل کہ یہ ہمارا ملک ہے، پاکستانی اس طرح کے ہوتے ہیں، پھر ایشین اس طرح کے ہوتے ہیں، پھر اہل زمین اس طرح کے ہوتے ہیں، پھر اللہ کا بندہ، اللہ کا خلیفہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو جو آپ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں آپ کا کینوس وسیع ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ بچپن میں جب سبق تھوڑا ملتا ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی زیادہ سمجھ نہیں سکتے، تو آپ کو تھوڑا سبق دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ سبق لینا پڑتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو سبق دینا بھی نہیں پڑتا اور آپ اپنا سبق خود نکال لیتے ہیں کہ اب مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ تو میں نے ایک پرورب لکھی ہے ڈسکرپشن میں، یا حیو یا قیوم، انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے ایز از دا گاڈ سو آر اٹس ورشپرس، جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو جیسی زمین ہوتی ہے آپ نے دیکھا ویسی فصلیں اگتی ہیں، میں نے آپ کو کیاریاں دکھائی تھیں، جیسی فصل ہوتی ہے اس کے مطابق زمین تیار کی جاتی ہے، اور پھر جس طرح زمین کا مزاج ہوتا ہے ویسی فصلیں اگتی ہیں۔ جو بیج آپ لگاتے ہیں اس میں سے ویسی فصل نکلے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے سیب لگایا ہو اور اس میں سے دریک نکل آئے۔ تو آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ بیج کون سے لگا رہے ہیں جنت میں، آپ اپنی شخصیت کے اندر کیا پیٹرنز ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں۔ چونکہ اگر کوئی انسان، آپ یوں سمجھ لیں، دنیا کی مثالیں لے لیں، جو کوئلے کی کانوں میں کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ منہ کالے ہوتے ہیں، چونکہ ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے۔ جو عطر کا کام کرتا ہے نا، عطر فروش، وہ کام اس کا ایسا ہے کہ اس سے خوشبو آئے گی، اس کے کپڑوں سے، اس کے وجود سے، اس کی انگلیوں سے۔ جس طرح کا آپ کا کام ہے اسی طرح کی خوشبو آتی ہے، اسی طرح کے سر ہوتے ہیں۔ اگر آپ شیف ہیں، کسی کچن میں کام کرتے ہیں،
تو آپ کے پاس وہ سارے ماحول بنا ہوگا ذائقے والا، خوشبو والا، اور پھر آپ کو پہچان ہوتی جاتی ہے جو آپ ایکسپرٹ ہوتے جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے ایز از دا گاڈ سو آر از ورشپرس. آپ یوں سمجھ لو، ہندوؤں کے اوپر اگر آپ غور کریں، ہندو مت پہ، ہو سکتا ہے کوئی ہندو بھی اسٹوڈنٹ وہ دیکھ رہے ہوں، تو جو جس بھگوان کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، اس کا رویہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. جیسے کالی ماتا کے ساتھ فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالی ماتا کا بالعموم ریونج کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، ٹیرر اور فیئر کے ساتھ. لکشمی دیوی جو ہے، ان کا زیادہ تر جو تعلق بنایا جاتا ہے وہ لکشمی کے ساتھ، یعنی دولت کے ساتھ. تو جس طرح کی خواہش ہوتی ہے ویسا بھگوان یا دیوتا کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے تاریخ کی کتب میں. آپ مسلمان ہیں، آپ ایک ایسے اللہ کو معبود مانتے ہیں جس کو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کی کوئی حد ہے نہ گمان، جو لامحدود رب ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، کائناتوں کو خلق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ساری نشانیاں اس نے دی ہیں. اب ہمارا اللہ رب العالمین ہے، ہمارے اللہ کا کلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ ذکر للعالمین ہے، اور اس کلام کو سمجھانے کے لیے اللہ کے پیغام کو جدید دور میں قیامت تک عالمین کو سمجھانے کے لیے جو 7 پیغمبر اترے ہیں، نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رحمت للعالمین ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وسعت تو ہمارے اندر جھلک ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی جھلک ہونی چاہیے ہمارے معبود کی. تو جب عبد کے اندر معبود کی جھلک نہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلوص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا، مرید کے اندر مرشد کی جھلک آنی چاہیے. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ان کے اساتذہ کی جھلک آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی استاد نے واقعی پڑھایا ہے اور سکھایا ہے، اور واقعی اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہے. دونوں طرح کی بات ہے. بعض اوقات ایک ہی ٹیچر ہے، ایک ہی استاد ہے، لیکن تمام اسٹوڈنٹ اس کلاس کے اندر اس کی چھاپ نہیں لگتی ان کے اوپر. تو آپ وہ اسٹوڈنٹ بنیں گے جن کے اوپر آپ کے اساتذہ کی چھاپ لگے گی. آپ کسی جماعت کو لے لیں، کسی مسلک کو لے لیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہی بزرگوں کی، اسلاف کی کتابوں کی چھاپ لگاتے ہیں اپنے اوپر. ہم صرف نام کے انٹری مارتے ہیں، نام کی انٹری مارتے ہیں، صرف نام کی انٹری مارتے ہیں. ہم نے اپنی ایک برانڈنگ کی ہوتی ہے. ادروائز چونکہ ہماری زندگی کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سطح پہ رہنا ہے، سطحی جس کو کہتے ہیں نا، سطحی لوگ. آپ جو گہرائی میں اتریں گے تو لذت دوبالا ہوگی، جو بلندیوں کی طرف جائیں گے تو مزے دوبالا ہوں گے. تو آپ کو طے یہ کرنا ہے کہ آپ کسی سسٹم کا کس قدر حصہ بنے ہیں، آپ کی ڈیوٹی کون سی لگی ہے. آپ سمجھ رہے ہو نا؟ تو جیسی روح ویسے فرشتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی روح جسم کے اندر خوب سے باطن کی وجہ سے خبیث ماحول کی طرف چلی جائے گی تو فرشتے جو اتریں گے وہ اس خبیث روح کو قبض کرنے کے لیے، جو کہ جسم اور نفس کا، روح تو بالعموم میرا اس کے اوپر بڑا نظریہ ہے کہ روح ایک توانائی ہے، بجلی ہے. بجلی آتی ہے جسم کے اندر تو جسم جو ہے نا، اس کے پاس جو ٹولز ہیں وہ آپریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ان ٹولز کو آپریٹ کرے گا وہ آپ ہیں. نفس کی صورت میں آپ کی ایک شخصیت بن رہی ہے. تو آپ نے یہاں سے آرڈر دینا ہے کہ آپ کس طرح کا بننا چاہتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو. آپ اپنے آپ کو اگر پاکیزہ کر لیں گے تو آپ کی روح پاکیزہ ہو رہی ہے، آپ کا نفس پاکیزہ ہو رہا ہے. بیسیکلی تو نفس کی باتیں کی جاتی ہیں نا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ نوجوان اکثر سکپ کر جاتے ہیں اور شاید سمجھانے والے بھی اس طرح نہیں سمجھا پا رہے. اللہ تعالیٰ نے نفس کی بات کی ہے. نفس بڑا ضروری ہے. روح جو ہے نا، فار دا ٹائم بینگ وہ آئی اور چلی گئی، وہ ایک امر ربی ہے. تو اصل کہانی نفس کی ہے، نفس کے اوپر غور کریں. اس لیے تمام صوفیہ کرام بزرگ جو ہیں انہوں نے نفس کی بات کی ہے. ہم لوگ اپنے نفس کی معنویت پہ غور نہیں کرتے. نفس ایک ایسا لفظ بن گیا ہے جس کی سطح میں ہم نہیں اترتے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ حقیقت حال ہم پر آشکار نہیں ہوتی اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا. تو اس لیے ایز از دا گاڈ سو آر اٹس ورشپرس. تو جیسے نظریات آپ کے ہوں گے اسی سے ظاہر ہوگا کہ آپ نے کس طرح کے منظر نامے دیکھے ہوں گے.
آپ کسی نوجوان کا 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ انٹرویو کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی محفل کیسی ہے، سنگت کیسی ہے۔ آپ کسی پروفائل پہ رینڈم انداز میں چلے جائیں، فیس بک پہ، جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں پیٹرنز کو، وہ کسی بھی پروفائل کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ کون فیک ہے، کون کس مزاج کا ہے، کون کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ لوگ نوجوان ہیں، اپلائی کرتے ہیں جابس کے لیے، کچھ نے کیا ہوگا، سلیکٹ بھی ہوئے ہوں گے، تو ہر جگہ پہ ایک کرائٹیرین ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مزاج کے مطابق ڈھل سکتا ہے بندہ یا نہیں۔ تو آپ جب اپلائی کرتے ہو تو ایک وہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اس کو ایک خاص مزاج کا بندہ چاہیے۔ تو آپ سب اپلائی کرتے ہیں لیکن سب سلیکٹ نہیں ہوتے، کوئی شارٹ لسٹنگ تک جاتے ہیں، کچھ انٹرویو کے سٹیج پہ جاتے ہیں، کچھ فائنل میرٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایز از دا گاڈ سو آر اٹس ورشپرس، جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو اگر آپ کے نفس نے یہاں دنیا میں بہترین سفر طے کر لیا اور تزکیہ ہو گیا اس کا، وہ پاکیزہ ہو گیا، تو پھر اس کو قبض کرنے والے جو لوگ ہوں گے فرشتے، وہ اس کو سلام کر کے لے کے جائیں گے، کیونکہ ویسے ہی فرشتے اتریں گے۔ اور اگر آپ کی پرفارمنس ڈاؤن ہو گئی، آپ اللہ کی راہ سے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، تو آپ کو قبض کرنے والوں کا مزاج ہی ڈیفرنٹ ہوگا، اور اسی طرح کا حشر ہوگا، اسی طرح کا ایز یو سو شیل یو ریپ۔ آپ جو کچھ بو رہے ہو وہی کاٹو گے، جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہی سامنے آئے گا۔ تو اس لیے آپ اپنی اس موجودہ لمحے پر نظر رکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہو، کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار موقع ملنے کے باوجود انتخاب نہ کرے، کیونکہ اگر کسی انسان کو بار بار موقع مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات یہ چاہ رہی ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو پہچانے تاکہ وہ اس سسٹم میں آئے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کو اتنے مواقع مل جائیں، بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جس میں بہت سارے مواقع ملتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کی حدود میں رکھیں، کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اپنی روح کی توانائی سے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیں۔ امارہ، لوامہ اور مطمئنہ یہ لیئرز ہیں۔ امارہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لوامہ بھی ہوتا ہے اور مطمئنہ بھی ہوتا ہے۔ بیسیکلی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک برتن وہ ہے جس کے اندر آپ نے روٹی کھا لی ہے، اور ایک برتن وہ ہے جس کو آپ نے ابھی دھونے کے لیے رکھ چھوڑا ہے، اور اس کو دیکھ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کھایا گیا ہے، اور ایک برتن وہ ہے جس کو آپ دھو لیتے ہیں، صاف کر کے سجا لیتے ہیں۔ تو یہ جو تین شیڈ ہیں یہ نفس کے شیڈ ہیں۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھو لیں، اپنی سوچوں کو دھو لیں، اپنے جو تصورات ہیں ان کو پاکیزہ کر لیں۔ اگر آپ کی کتابیں ٹھیک نہیں تھی ماضی میں تو اب اچھی کتابیں پڑھ لیں۔ قرآن سے فاصلہ تھا تو آپ قربت کی طرف آ جائیں۔ خلوص میں کمی تھی تو خلوص زیادہ کر دیں۔ خوشبو کی کمی تھی تو خوشبو کے ماحول میں آ جائیں۔ تصورات کی اگر نیگیٹیوٹی آ رہی تھی تو پازیٹیو کر لیں۔ میں بڑے یقین سے آپ کو رات کو بھی بتا رہا تھا، قرآن کے اندر غوطہ زن اذہان و قلوب جو ہے نا، جو نوجوان قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سمجھ کے، ان کا دماغ جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم بوڑھا ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے علماء کرام کو جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں نا قرآن کی تعلیم پہ، وہ دیر تک اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پہ ایک معصومیت رکھی ہوگی، وہ خوبصورت پپو قسم کے ہوں گے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے جتنے میں نے بابے دیکھے ہیں، یقین مانو 70 80 سال کے، اور ان کی جلد میں نے نرم دیکھی ہے، ان کا لمس میں نے اتنا پیارا کہ نوجوانوں کے اندر وہ نہیں ہوگی خوبی۔ جوانی حالانکہ بذات خود ایک خوبصورتی کا نام ہے، لیکن میں نے اور بے شک کوئی ڈارک سکن والا ہی کیوں نہ ہو، بلال حبشی کی پٹی والا، لیکن اتنا حسن ہوتا ہے ان کے چہرے پر، وہ حسن کوئی الگ ہی ہے، وہ حسن کوئی الگ ہی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پتہ ہے بڑھاپا جسم کے ساتھ اٹیچ ہے۔ انسان کئی ایسے میں نے دیکھے ہیں جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی غم انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، کیونکہ غم اس دنیا کا سودا ہے، گناہ اس دنیا کے سودے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی توانائیوں کو ضائع کرتا ہے اور اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے جسم کی دنیا میں، تو وقت سے پہلے اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔
آنکھوں کے نیچے حلقے اور دائرے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی سکن جو ہے نا، اس کے اندر سے لمس، وہ جو پاکیزگی ہے نا، وہ جو خوشبو ہے، وہ جو مقناطیسیت ہے، وہ نکل جاتی ہے اس کے وجود سے، اور اس میں کشش نہیں رہتی۔ یہ یاد رکھیے گا۔ آپ یوں سمجھیں نا، ایک ایسا پھول ہے کاغذ کا، اس کے اندر خوشبو نہیں ہے تو کون سی شہد کی مکھی آئے گی اس کے پاس؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جہاں پہ اللہ کی خوشبو ہوتی ہے نا، جہاں پہ نور ہوتا ہے، وہاں پہ پروانے ضرور آتے ہیں۔ اور اگر کوئی فاسفورس کے ساتھ چمکتی ہوئی چیز ہو تو وہاں پہ پروانے نہیں آیا کرتے، اور اگر ایک دفعہ غلطی سے آ بھی جائیں گے تو دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو آپ کو سائنس کے اندر ریسرچ کریں۔ آپ کا دماغ آج کے دن تک 8 to 10% یوز ہوا ہے، آج کے دن تک 8 سے 10% دماغ استعمال ہوا ہے بس، زیادہ تر کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ ابھی تک آپ کا دماغ بچہ ہے۔ اپنے دماغ کو جوان رکھیں۔ یہ جس طرح کا تفکر کرے گا، آپ کا دماغ جتنا تفکر کرے گا اتنا زیادہ اس کو جوانی ملے گی۔ یہ جسم جو ہے نا، ایک وقت آتا ہے یہ بوڑھا ہو جائے گا۔ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے لڑکی کا یا لڑکے کا، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جسم کا مقدر ہے کہ وہ بوڑھا ہو۔ اس جسم کے اندر موت زندگی کی حفاظت کر رہی ہے۔ جسم کے اندر سسٹم ایسا لگا ہوا ہے، یہ کچھ بھی نہ کرے، کسی گراؤنڈ میں نہ جائے، کسی جم میں نہ جائے، پھر بھی یہ بوڑھا ہوگا۔ یہ اگر گراؤنڈ میں جائے گا، جم میں جائے گا، پھر بھی بوڑھا ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوگا وہ زیادہ دیر تک اپنے جسم کو انجوائے کر سکتا ہے۔ جسم کی دنیا میں زیادہ دیر تک وہ چربی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے جسم کو ہر لحاظ سے بھی فٹ رکھیں، ہر طرح کی خوراک لیں، نیوٹرینٹس بھی پورے ہوں، جتنے مرضی آپ فٹ ہو جائیں، ایک وقت آئے گا آپ کے گھٹنے رہ جائیں گے۔ گاڑی کے شاکس جو ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ جب استعمال ہوتے ہیں تو شاک کمزور ہو جاتا ہے، وہ جو سپرنگ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جتنا مرضی کریں اس میں، ٹائر بھی گھس جاتے ہیں سڑکوں پہ چل چل کے، لائٹ بھی ویک ہو جاتی ہے، پیٹرول بھی جل جاتا ہے، تو بہت کچھ ہوتا ہے جسم کی دنیا میں۔ تو آپ نے ایک بات کو خیال کرنا ہے، آپ کا دماغ بوڑھا نہ ہو، آپ کا دماغ جوان رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھوتے خیالات، ان کی یادداشت ایک طویل عرصہ تک ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے دیکھا ہے اللہ والے جو ہیں، میں نے ان کو 90+ بھی دیکھا ہے، اور بالکل بچوں والی ان کی یادداشت ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج اللہ نے ان کو دماغ دیا ہے نیا۔ اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جیسے بزرگ کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز بھول جاؤ رکھ کے تو درود شریف پڑھا کرو، یاد آ جائے گی۔ بیسیکلی یہ آپ کی انرجی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جتنا زیادہ آپ کریں گے، پازیٹیوٹی کے اوپر تجربات ہو چکے ہیں کہ جو لوگ نیگیٹیوٹی ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں نا، نیگیٹو چیزیں، وہ وقت سے پہلے ان کا دماغ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور دماغ کا بڑھاپا کیا ہے؟ مایوسی، ہر وقت منفیت، ماحول سے شکوہ۔ آپ ان کے، میں آپ کو بڑے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے دوستوں کے حلقے میں دیکھیں، سہیلیوں میں دیکھیں، کزنس میں دیکھ لیں، جس انسان کی باتوں میں یا اس کی شخصیت میں جس قدر نیگیٹیوٹی ہے، منفیت، ہر چیز میں اس نے منفی پہلو، ہر چیز پہ وہ ٹانٹ کرے گا، ہر چیز کے اندر وہ ایسے پہلو تلاش کرے گا، تقریبی شکوہ کرے گا، اس کے اندر ٹانٹ کا پہلو ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ہماز والا لفظ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا دماغ بوڑھا ہو گیا، اس کے اندر وہ رونق نہیں رہی۔ اور جتنے زیادہ لوگ اللہ کے نظام کا حصہ، آپ دیکھیں گے ان کے اندر ایک بچپنا ہے، ایک معصومیت ہے، وہ جلدی رو بھی پڑیں گے، جلدی مان بھی جائیں گے، اور ان کو نئے سے نئے کریٹو آئیڈیاز ان کے ساتھ رہیں گے، چونکہ کریٹیوٹی کا تعلق ہوتا ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ۔ آپ جس قدر، دو طرح کی کریٹیوٹی ہے نا، جو کریٹیوٹی ڈیوائن سسٹم کے ساتھ جڑتی ہے، جہاں پہ تعلق ڈیوائن سسٹم کے ساتھ جڑتا ہے، وہ پازیٹیوٹی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے آپ کو ایول جینیس، ایول کی طرف آپ لے گے، تو پھر آپ کی ساری شرارتیں جو ہوں گی نا، وہ ابلیس کے ساتھ جڑ رہی ہوں گی۔ آپ کا سورس آف انرجی جو ہے نا، پھر وہاں سے ہو کے آئے گا۔ پیچھے تو مین سورس وہی ہے، لیکن جب آپ کی طلب شر والی ہے تو آپ کو شر عطا کیا جائے گا۔ آپ بگڑنا چاہتے ہیں، آپ کو بگاڑ دیا جائے گا۔ آپ ڈوبنا چاہتے ہیں، ڈبو دیا جائے گا۔ آپ جہنم میں جلنا چاہتے ہیں، جلا دیا جائے گا۔ آپ بگڑنا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کر دیا جائے گا۔ تو اپنے دماغ کو جوان رکھیں۔ سائنس ثابت کر چکی ہے، یہ میرے اپنا کوئی جذباتی فکرہ نہیں ہے۔ ایز از دا گاڈ سو آر اٹس ورشپرس۔ اگر آپ فنا کی خواہش کے ساتھ جڑے ہیں تو وہ آپ کو جلد بوڑھا کر دے گی۔ یہ جسم جو ہے نا،
یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جسم جو ہے نا اس کی ایک خاص رینج ہے، ایک خاص رینج ہے، ایک خاص سطح کے بعد پہنچ کے یہ آٹومیٹیکلی گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آٹومیٹیکلی یہ گر جاتا ہے۔ لیکن وہ جو اپنے دماغ کو زندہ کر گئے وہ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، قرآن کے معنی پر غور کرنے والے لوگ تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور یہ متھ نہیں ہے، اٹس اے فیکٹ، کہ یار یہ حافظ جو ہوتے ہیں نا بڑے شرارتی ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حفاظ کرام کا قرآن کے ساتھ اتنی وہ، حالانکہ صرف تلاوت کی بات ہو رہی ہے ابھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، قرآن ان کے سینے میں اتر گیا لفظی طور پر، پورا متن جو ہے، پورا متن ان کے اندر اترا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ان کے اندر ایک جیسے جگنو ہے نا، بچپن میں ہم نے ایک دفعہ بڑا تجربہ ہوتا تھا، تو جگنو اس طریقے سے ناخن پہ ہم نے اس کی دم جو ہے نا اس کو ملا۔ آپ سمجھ رہے، بچپن میں انسان تجربے کر لیتا ہے، بعد میں شعور ہوا کہ نہیں یار اس کے اندر بھی جان ہے، تو وہ جو روشنی ہوتی تھی ہمارے ناخن پہ نظر آتی تھی، تو ہم تجربے کرتے تھے رات کو، یعنی جیسے فاسفورس ہوتا ہے، یا آپ جی ٹی روڈ پہ جاؤ موٹر وے پہ تو کچھ لائٹیں لگی ہوتی ہیں جن کے اوپر لائٹ پڑتی ہے اس کے اوپر، تو وہ روشن نظر آتی ہیں، ادروائز وہ روشن نہیں ہے، لیکن ان کو روشن ہونے کے لیے کسی خارجی سہارے کی ضرورت ہے۔ جیسے چاند ہے تو چاند کے اوپر روشنی کہیں اور سے آ رہی ہے، چاند کے اوپر روشنی کہیں اور سے آ رہی ہے، پر چاند اور تارے ہیں، تو کسی چیز کے اوپر باہر سے روشنی پڑتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو جو روحانی روشنی مل رہی ہے، آپ کے اندر بھی وہ روشنی آئے گی، آپ کا وجود بھی روشن ہو جائے گا، چونکہ اگر آپ کا کنیکشن ہے پیچھے، یہ دیکھیں نا اس درخت کے اوپر، آج آپ کو دکھاؤں گا، اس کی یہ ساری شاخیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ سبز ہیں، ان میں زندگی ہے، اور یہ شاخیں، یہ پتے بتاتے ہیں کہ یہ کس درخت کی شاخیں اور پتے ہیں۔ تو آپ بھی پہچان بن رہے ہیں کسی سسٹم کی، اپنے استاد کی پہچان بن رہے ہیں، اپنے گرو کی پہچان بن رہے ہیں، اور جو لوگ اس پہچان کا حق ادا نہیں کر سکتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ پوری زندگی آپ دیکھ لیں، آپ ماں باپ کے ہیں تو آپ کو ماں باپ کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوتا ہے اور آپ ان کی پہچان بنتے ہیں۔ میں پاکستان کا ہوں، میری شناخت پاکستانی ہے، تو میری ایک پہچان ہونی چاہیے تاکہ میری وجہ سے پاکستان کا نام نہ ڈوب جائے۔ آپ سمجھ رہے ہو، میری وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اس وطن کا شہری ہے۔ جب آپ اس طریقے سے کلمہ پڑھ لیں گے تو آپ کی وجہ سے کوئی اسلام کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، حالانکہ اسلام کے اوپر کون اٹھا سکتا ہے، لیکن مسلمان ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، امبیسڈر ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے بھائی ہیں، لڑکی کسی کے بھائی ہیں، اور آپ سے ہی اگر کسی لڑکی کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کالج کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہو، یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو جاتے ہو، اور آپ کی وجہ سے لڑکیاں جو ہیں بیچاری، ان کی ٹانگیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں کیونکہ آپ نے اس طریقے سے راستہ بند کر دیا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا، آپ نہ صرف ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنی بہن کے لیے بھی گڑھے کھود رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو، یہ بڑا دور تک جاتا ہے معاملہ۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، قرآن کے ماحول میں رہیں، آپ کا دماغ روشن رہے گا، اور جیسا آپ کا دماغ روشن ہوگا ویسے ہی آپ کے فرشتے ہوں گے۔ جوان دماغ کو رکھنا ہے، روح کو رکھنا ہے، نفس کو نکھارنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو خوبصورتی ہے آپ کی، اسی خوبصورتی کا آگے پروٹوکول ہوگا۔ اگر آپ کا دماغ بوڑھا ہو گیا وقت سے پہلے، آپ کو ہر ڈاکٹر یہی کہہ رہا ہے، ہر ماہر نفسیات بندے سے پوچھ لیں، لیکن ہم اس قدر بیمار، سک مینٹیلٹی جس کو کہا جاتا ہے نا، اس قدر بیمار ذہنیتیں ہو گئی ہیں کہ جب تک ہم کوئی سنسنی، کوئی گلے سڑے نظام جن کے اوپر مہذب قوم نے پابندی لگائی ہے اور بلر کر کے دکھائے جاتے ہیں، ہم صرف اپنی سنسنی کے لیے، وائرل کرنے کے لیے، کلکس کے لیے، فالو اپ بنانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، حرام مال کے لیے ہم سیل کرتے ہیں اس نیگیٹیوٹی کو، اور پتہ ہو کیا رہا ہے، قصور ان کا بھی ہے جنہوں نے ایسے پیجز کو لائک کیا ہوا ہے، فالو کیا ہوا ہے، اور یہ سزا ہوتی ہے کہ روز آپ اٹھیں اور آپ کی فیڈ کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ چونکہ یاد رکھیے گا، ایڈورٹائزنگ کا جو آن لائن ایڈورٹائزنگ ہے اس کا سسٹم الگ چل رہا ہے۔ آپ کی کوکیز جیسی ہوں گی، یا آپ کے قریب ترین کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کی جیسی کوکیز ہوں گی، ویسے آپ کے براؤزر پہ رزلٹ آئیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہو، تو آپ کو جیسا آپ کا ماحول ہوگا، جیسی آپ کی ذات کی کوکیز ہوں گی، ویسے آپ کو لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، پھر یہی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی روح اندر سے پلید ہو، نفس آپ کا امارہ کی سٹیج پہ ہو، اور آپ بظاہر اپنے آپ کو نفس سے مطمئنہ کر کے پیش کر رہے ہوں، یعنی ظاہری جبہ و دستارہ آپ کا پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، داڑھیوں کے پیچھے بھی وحشتوں کو دیکھا ہے،
میں نے داڑھیوں کے پیچھے بھی وحشتوں کو دیکھا ہے، اور میں نے کلین شیو کے پیچھے بھی زندگی کی جھلک دیکھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی زندگیوں کے اندر پاکیزگی لے کے آئیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، منور کریں، اپنے نفس کو ٹرینڈ کریں۔ یہ مہینہ بڑا خاص الخاص مہینہ ہے، آج 18واں روزہ ہے۔ اگر آپ اس رمضان المبارک میں اس میسج کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے، میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، فلاح آپ کا مقدر ہے، چمک آپ کا مقدر ہے۔ آپ کے جوان دماغ ہو جائیں گے، آپ کے دماغوں کو جوانی مل جائے گی، آپ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جسم بوڑھا ہو جائے، جسم کے بوڑھاپے کو کون پوچھتا ہے؟ جسم تو بوڑھا ہوگا ہی ہوگا، یہ جسم ہے، مٹی بھی بوڑھی ہو جاتی ہے، یہ درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہر چیز جو فزیکل ہے وہ بوڑھی ہو جاتی ہے۔ سمندر بوڑھے ہو جاتے ہیں، دریا بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہر وہ چیز جو، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نا، جیسے بگ بینگ ہوا تھا نا، سائنس کہتی ہے بگ بینگ ہوا تھا، اور اب سائنس کہتی ہے کہ ڈومس ڈے بھی ہوگا، کہ ہر وہ چیز جو آغاز پاتی ہے اس کا ایک انجام بھی ہونا چاہیے، ہر وہ چیز جو شروع ہوتی ہے وہ ختم بھی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جو چیزیں شروع ہوئی ہیں ان کے اندر ہی موت کا فلسفہ ہے۔ اپنے مائنڈ کو اس کے ساتھ جوڑ دیں جو ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، پھر آپ پتہ کیا ہوگا، جسم بچپن سے یوں سمجھیں گے، پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ دو چیزیں، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھیے گا، یہ آپ کا جسم ہے، یہ آپ کا اس کے اندر نفس ہے یا دماغ کہہ لیں آپ اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ جسم آپ کا بوڑھا ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی جسم پیدا ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بوڑھا ہو رہا ہے، تو اسی جسم کے ساتھ دماغ بھی تھا، اب وہ جو دماغ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہو رہا ہے، یہ فرق ہے۔ تو جو انسان تعلیم و تربیت کے ماحول میں رہتے ہیں، جسمانی ٹولز کو یوز کرتے ہیں، مشاہدات تجربے کی بھٹی سے گزرتے ہیں، پروسیس کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے رہتے ہیں، ہمہ وقت وہ چاق و چوبند رہیں گے۔ ہر وقت ان کا دماغ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ حل میں مزید، حل میں مزید، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یار اس پھول کو دیکھو، ان کی لذت، وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، انہیں وہ خام خواہ اکیلے بیٹھے ہوئے شہد کی مکھی کو دیکھ کے ہنستے رہیں گے، شہد کی مکھی ہوگی وہ اس کو غور سے دیکھ کے ہنسنا شروع ہو جائیں گے، انہیں کسی قسم کی تنہائی کا ڈر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں لوگ کہ تنہائی میں مجھے بڑا خوف آتا ہے، کسی کو اندھیرے میں خوف آتا ہے، اور جن کا من روشن ہو جائے وہ اس اندھیرے میں بیٹھ کر بھی اللہ کی تسبیح کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی بیٹھنا اندھیرے میں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس اندھیرے میں جب آسمان بھی اماوس کی رات ہو، کالا کوئی تارا نہ ہو، کوئی چاند نظر نہ آئے، سخت کالے بادل ہو، زمین پر بھی دھند ہو، ہر طرف جب بالکل نتھنگنیس ہو جائے، اس میں آپ یہ تسبیح پڑھ کے دیکھنا کبھی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آپ محسوس کریں گے کہ آپ سے زیادہ خوش قسمت بچہ کوئی نہیں کوئی رہا اس وقت، کیونکہ آپ اس قدر محو ہو جائیں گے، یہ آپ کی زندگی اس قدر منور ہو جائے گی، آپ کا دماغ اس قدر جوان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اپنے دماغ کو جوان رکھیں، جسم کو کوشش کر کے رکھیں، مینٹین کر کے آخر تک، جو اس کا پروٹوکول ہے۔ جب آپ اس طریقے سے آگے بڑھیں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ بھی تا دیر ساتھ دے گا، اور یہ 99.99% یہی ہو رہا ہے۔ اور آپ اپنے دماغ کو دیکھیں گے کہ جب آپ کا دماغ یہاں سے اینڈ ہوگا تو یہ جو نفس آپ کا ٹرینڈ ہو رہا ہے، یہی جسم آپ کو وہاں پہ عطا ہو جانا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہی شخصیت آپ کی وہاں پہ درجہ بدرجہ اوپر جائے گی۔ ازلفت الجنت، جب وہ وقت آئے گا تو اگر آپ کا مائنڈ سائنسز اس قدر جاگ گیا، آپ کے دماغ کی صلاحیتیں، خابیدہ صلاحیتیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں سارا کچھ اس کے اندر ہے، صرف آپ نے لیول اوپن کرنے ہیں۔ یہ گیم ساری مکمل آپ کے حوالے کی گئی ہے۔ جیسے گیم ہوتی ہے نا، فرض کر لیں کسی گیم کے 500 لیول ہیں، سیزن ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے ڈراماز دیکھے ان کے سیزن چل رہے ہوتے ہیں، سیزن 1 2 3 4 5، اس گیم کے بھی سیزن چلتے ہیں، اس کے بھی لیول ہیں۔ آپ جب گیم کھیلنا شروع کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک لیول پار کریں گے تو اگلا لیول شروع ہو جائے گا، اور آٹومیٹکلی آپ کو فیل ہو جائے گا کیونکہ آپ تجربہ کار ہو گئے۔ یہ جو مائنڈ ہے نا، اس کے اندر بڑی لیئرز ہیں، یوں کہہ لیں کہ 7 آسمان ہے تو 7 لیئرز کر لو، پھر سمجھ آ جائے گی، 7 لیئرز کر لو۔ تو جوں آپ آگے بڑھیں گے آپ کے اندر تازگی آئے گی، آپ کا دماغ پتہ کیسے پتہ چلتا ہے ینگ ہو گیا، کہ زیادہ بہتر انداز میں آپ کا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا۔ اور میں آپ کو بڑے سائنٹیفک انداز میں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹروں سے پوچھیں، ماہر نفسیات سے پوچھیں، خود ریسرچ کریں۔ جو شخص جس قدر دنیا دار ہوتا ہے نا، دنیا دار سے مراد یہ ہے کہ اس مادے کے ساتھ جس قدر جڑتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہی، میں نے دیکھا ہے اس کو فنا ہوتے ہوئے، کیونکہ انسانی حساب کتاب کے ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ
دماغ انسان کا، اگر آپ بار بار جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایک نوجوان کو دیکھا، بہت دھوکہ دینے والا انسان تھا. وہ ڈائری مینٹین کیا کرتا تھا اس دھوکے کو ریکارڈ کرنے کے لیے، چونکہ اس کو یاد نہیں رہتا تھا. جب آپ کا مزاج ایک ہوگا نا، پھر آپ کو چھپانا نہیں پڑے گا، سوچنا نہیں پڑے گا. آپ تنہائی میں ہے، محفل میں ہے، جہاں بھی بول رہے ہیں، کسی روپ میں بول رہے ہیں، آپ کے اندر سے وہی آواز نکلے گی جو ہے آپ کی اصل آواز. پھر آپ کو چھپانا نہیں پڑتا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا ہیں. اور پھر آپ کے اندر بچپنے کی شرارتیں بھی لوٹ آئیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی مسکراہٹیں بچوں والی ہو جائیں گی. آپ کے اندر ایک وہ معصومیت کا پہلو، چونکہ آپ کا دماغ جوان ہو رہا ہے. جسم بوڑھا ہوتا جائے لیکن دماغ آپ کا جوان رہنا چاہیے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ قرآن کے ساتھ ایز از دا گاڈ سو آر ہز ورشپرس، جو آپ کی کتاب ہے، جو آپ کا مطالعہ ہے، جو آپ کی خوراک ہے، وہی طے کر رہی ہے. اور یہ دوست بھی آ گیا ہے جی، آپ کو میں اس کا بھی دیدار کروا دوں. آج پھر یہ آ گیا. یہ دیکھ رہے کتنی خاموشی سے یہ لیکچر سن رہا تھا. اور اس نے آج کوشش پتہ کیا کی ہے، اس درخت پہ چڑھنے کی کوشش کی ہے. اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے نا ریگولر، کل بھی آیا تھا اندھیرے میں، لیکن کل میں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی کیونکہ کل میرا موڈ بڑا آف تھا. تو اس کو بھی فیل ہو گیا کہ آج شاہ جی دا موڈ کوئی ٹھیک نہیں، یہ نہ ہوئے مینوں ٹھڈا ہی کرا دین کرے غصے چ. تو خاموشی سے چلا گیا. آج اس نے کھایا ہوا ہے، چونکہ اس کو آج کچھ ملا ہے، تو منہ شو صاف کر رہا تھا، لیکن صرف ہیلو ہائی کرنے کے لیے آیا ہے، چونکہ اس کے منہ کے صاف کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کچھ کھایا ہوا ہے. تو یہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا تھا. یہ دیکھیں یہ زندگی، یہ کس قدر خوبصورت زندگی ہے. اور آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہو، یہ نائمہ نے بھی لگائی تھی، یہ کس قدر بڑی ہوتی جا رہی ہیں. وہ جو پنکش کلر تھا وہ آہستہ آہستہ گرین ہوتا جا رہا ہے. بچپنا جو ہے نا وہ اب آہستہ آہستہ لڑکپن کی طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں شاخیں، اور ابھی نزاکت ہے ان کے اندر. یہاں سے آپ دیکھیں اس کو، ابھی نازک ہے یہ. اللہ اکبر. اس کو میں ایسے کروں نا، اس کو یہ میں ماسک سائڈ پہ رکھ کے ذرا آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں ابھی میں اس کو توڑوں گا نہیں، صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اتنا نازک ہے کہ میں اس کو اگر اس طریقے سے پریس کروں تو یہ ٹوٹ جائے. اور یہ اس قدر سخت ہے کہ میں انگلی کے ساتھ اس کو دباؤں گا بھی تو یہ ٹوٹ نہیں سکتا. تو اس کو توڑنے کے لیے مجھے ایک نیا ٹول چاہیے. جو آپ کی قدرت اور استطاعت سے بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو خارجی ٹولز کی مدد سے حل کیا جاتا ہے. تو جہاں پہ آپ نہ گزر سکیں جس لیول سے، وہاں سے سینئرز کی مدد لی جاتی ہے. انعام یافتہ اسی مرض کی دعا ہے. انعام یافتہ کے ساتھ جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سارے پیکیجز مل جاتے ہیں جس سے ہمارے لیول آسان ہو جاتے ہیں. آپ کی انگلی پکڑ کے، بچوں کی انگلی پکڑ کے سر پار کروائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہر لیول میں. دیکھیں نا، میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں اور آج پھر بتاؤں گا. جب آپ 5ویں کلاس کا امتحان پاس کر کے 6ٹھی میں جاتے تھے تو 5ویں کے آپ سینئر ہیں، پرائمری سیکشن کے آپ سینئر ہیں، آپ استاد ہو جاتے ہیں. ایسے آپ کھڑے ہو کے چل رہے ہوتے ہیں، پرائمری کے بچوں کو کہتے ہیں یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا پلے گروپ والے سائڈ پہ ہو جائیں. آپ نے اکثر بچوں کو نوٹ کیا ہوگا، وہ بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق ملی ہے کہ آج ہم پلے گروپ والوں کو، نرسری والوں کو چلو چھوٹے سائڈ پہ ہو جاؤ، کیونکہ ہر چھوٹے کو بڑا بننے کا شوق ہے. اچھا جب وہ ہائی اسکول میں ہم گئے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا. جب ہم ہائی اسکول میں گئے، 6ٹھی کلاس میں ہمارا ہائی اسکول شروع ہوتا تھا، پتہ چلا جی وہاں پہ ہم پھر چننے مننے ہو گئے. وہ وہاں پہ میٹرک والے بھائی جان تھے، وہ کہتے ہیں چھوٹے ادھر ہو جاؤ سائڈ پہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے ہیں 5ویں کر کے. وہاں ہمارا پھر سر لٹک گیا. پھر کرتے 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 ہم جناب میٹرک میں پہنچ گئے، ہم فن خان بن گئے. 6ٹھی والوں کو کہتے تھے 7ویں والوں کو یار پیچھے ہٹ جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے، یار دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم اتنے بڑے بڑے تھے. آپ سمجھ رہے ہو؟ لو جی بڑی ہوا بھر گئی. جب کالج میں داخل ہوئے، وہ پتہ چلا وہ جو بابے موچھوں والے تھے نا وہاں پہ، ترناٹک قسم کے کالجیٹ، وہ کہتے تھے یہ چننے مننے کدھروں آ گئے میٹرک کر کے، ماما نے گھروں کاٹ کے انہوں نے کالج بھیج دیتا. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جوں آپ اگلے لیول پہ جائیں گے نا، وہاں سے پھر بچپنا شروع ہوتا ہے. اس لیے دماغ جوان رہتا ہے. ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو. اب آپ کو اس کی لذت آئے گی اس حدیث سے پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت جوان رکھنے کے لیے کیا خوبصورت پیکیج دیا. ماں کی گود سے گور تک. اور میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو جو مطالعہ کے عادی ہیں نا، بڑھاپے میں پہنچ گئے، جسم بوڑھے ہو گئے، پڑھائی کا اتنا شوق ہے، ان کا دماغ روشن ہے. گود سے گور تک، نو ایج لمٹ. یہ فزیکل دنیا میں ایج لمٹس لگا دی گئی ہیں جابز کے لیے. اور چلو جس جاب میں فزیکل ریکوائرمنٹ زیادہ ہے وہاں پہ ٹھیک تھا. جو مہذب قومیں، انہوں نے پتہ کیا سیکرٹ پا لی ہے؟ یہ والا. مہذب قوموں میں جو تھنک ٹینکس ہیں نا، وہ ان کے بابے ہیں. وہ تھنک ٹینکس، انہیں پتہ ہے کہ جوانی کے اندر جسم میں طاقت ہوتی ہے زیادہ. جوانی کے اندر
لیکن ان کے جتنی پالیسی میکنگ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑے زیادہ تر ان کی کثیر تعداد بابے. ہمارے ہاں 60-65 کے بعد بابے کو بیکار کر کے پھینک دیا جاتا ہے، حالانکہ وہی پھل دینے کی عمر تھی. وہاں پہ رس نچڑ رہا ہوتا اس پھل میں سے. اور ایسے لوگوں کو ادارے بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں مہذب. مغرب کے اندر آپ دیکھ لو سینئر لوگ جو ہے نا وہ پرائمری کلاسز کو لے رہے ہیں اور ان کا سیلری پیکج سب سے زیادہ ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر بنیاد ٹھیک پڑ گئی نا معاملات ٹھیک. یہاں ہمارے جو ہے نا وہ معاملات بالکل الٹ ہیں. ہم ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکے، جب ہم سمجھ جائیں گے نا، سمجھ گئے ہیں، امپلیمنٹیشن میں فیلئر آ رہا ہے. چونکہ یا کہ جو روزوں میں ہم نے پابندی لگائی ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی، پھر غصہ آ جاتا ہے مجھے، روزہ لگ جاتا ہے. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کریم آپ کو فلاح والا بنائے. اس کی لاڑیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ یہ دیکھیں. بہت ساری دعائیں آپ کے والدین کے لیے. یہ نظر آ رہا ہے میرا ٹائیگر میرے ساتھ ساتھ آتا ہوا. آج میں نے اس کو لے جانا ہے اپنے ساتھ ساتھ. آجو آپ کو دکھاؤں ذرا کیا خوبصورت دم ہے اس کی. یا کہ جو والدین دنیا سے چلے گئے اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے. ان کے جسم مٹی میں مٹی ہو گئے ہیں. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ شہید ہیں اور شہیدوں کو رزق ملتا ہے اور زندگی ہے ان کے پاس، اور تمہیں اس کا شعور نہیں. یہ تو طے ہے نا کہ زندگی ہے ان کے پاس. اللہ نے کہہ دیا طے ہے، زندگی ہے ان کے پاس. تو موت کہاں گئی؟ گویا جو گواہی دے کر گیا وہ زندہ ہے. جو گواہی دے کر گیا وہ زندہ ہے. میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو، جو گواہی دے کر چلا گیا وہ زندہ ہے، اور جو گواہی چھپا کر گیا مارا گیا. وہ مارا گیا. اگر اس نے یہاں گواہی چھپائی اور ابھی وہ چل پھر رہا ہے، لیکن اس کو چلتی پھرتی لاش کہا ہے شریعت نے، چلتی پھرتی لاش. لیکن اگر اس نے گواہی دی، جسم چلا بھی گیا، اس کا دماغ بھی زندہ ہے اور اس کو خوراک بھی مل رہی ہے، رزق بھی مل رہا ہے. بلاخیاں بلاکن لا تشعرون. اب اس سے زیادہ آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ تو جب آپ کے دماغ کے سارے خانے روشن ہو جاتے ہیں نا، سارے لیول کھل جاتے ہیں، ساری لیئرز آپ ایکسپلور کر لیتے ہیں، تو آپ ماسٹر آف دی گیم بن جاتے ہیں. ماسٹر آف دی گیم. ماسٹر آف دی گیم بننا ہی اگلے مراحل میں درجہ حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے. اچھا طریقے سے گیم کھیلیں اس زندگی کی، دستور کے مطابق. یہاں پہ داؤ نہیں چلتا، آپ سمجھ رہے ہیں. بہت ساری دعائیں ان والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، اور ان کے لیے بھی جو اس وقت موجود ہیں. اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. میری بیج سمیت آپ میں سے بھی جن کے والدہ یا والد چلے گئے، دادا دادی، نانا نانی، کوئی رشتہ دار، میرے بھی تمام رشتہ دار، اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے اور بخشش فرمائے. آپ کے رزق کے لیے، آپ کی صحت کے لیے دعائیں ہیں. وضو کریں، لمبے سجدے کریں، اپنے دماغ کو جوان رکھیں، نیگیٹیوٹی سے بچیں، پروفائلوں کو صاف رکھیں، ماحول کو صاف رکھیں، دوستوں کی محفل جو ہے اس کو صاف رکھیں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھیں نیگیٹیوٹی کے ماحول سے، کیونکہ جس قدر آپ نیگیٹو ہوں گے اسی قدر معاملات ہیں وہ آپ کے بگڑنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ پازیٹیو ہونا شروع ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر بڑی رونقیں آ جائیں گی. تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے. چکی نہ کاٹنا، لڑنا ہے تو لڑ لو. اچھا لڑنا ہے، دیکھا آگے سے پاؤں مارتا ہے، یہ دیکھا 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 دیکھا. مانو بلی جانو، کہتا خارش کرو ہے، کہتا خارش کرو. یہ دیکھ، چلو اچھا یہ بات ہے.
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. شکار نظر آیا اس کو. چکے نہیں کاٹ رہی، چکے نہیں کاٹ رہی. چلو بس، بائے بائے. اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بڑا خوبصورت نظارہ ہے صبح کا، تازہ دم. کرکٹ کھیلنے والے نوجوان آئے ہوئے ہیں اور میرے پھول بھی ہیں. اب آپ لوگ سو جائیں. آج انشاءاللہ تعالی سیرت النبی کے حوالے سے رات کو انشاءاللہ حسب دستور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج ہم سیرت کو دیکھیں گے. سیرت کیا ہے، سیرت کی باتیں کریں گے بالکل نئے انداز میں، کیونکہ ہر کتاب ہر دکان سے مل جاتی ہے. لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، سیرت النبی کے سیکشنز ہیں. PDF میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی، کسی بھی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو طالب علموں کی طرح، اسٹوڈنٹس کی طرح اس طریقے سے سمجھ سکیں کہ ہماری زندگیوں میں اس کی جھلک نظر آئے. ٹھیک ہے جی. یا حی یا قیوم.